سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ موڑا نہیں جا سکتا تھوڑا سا پہلے اوپر سر سے مارتا ہے تھوڑا سا ایسی نہیں وہ اس کا وہ جو فینس ہے اس کا رخ سے چینج کرنا اوپر کر دیں ممی اس کا فینس کیا اوپر کر دو عزیزان گرامی، تمام مرومین کے لیے اور ابھی تک آنے والے دنوں میں جو مومنین مجالس کو اسپانسر کر رہے ہیں تبرک کے طور پر ان سب کی مروم کی روحوں کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ واحتجب عن الابصار بالإصغاء، ثم اقتدر على الاشیاء بالقدرہ، ذا الملک والملکوت وذا العزة والجبروت، والصلاة والسلام على الأول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تقریر ایک اہم موضوع کے اوپر جو عبد و عبودیت و معبود سے ایک رشتہ رکھتا ہے، اور وہ ہے دعا کا موضوع۔ اور دعا تقدیر سے اور عمل سے نسبت رکھتی ہے، اور تقدیر اور عمل اللہ کی تقسیم کا نام ہے، اور اسی تقسیم الہی سے حضرت قاسم علیہ السلام کے مصاحب تک میں جاؤں گا۔ بہت سارے اس میں مضامین ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے سورہ بقرہ کی کہ رسول جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں، پوچھیں وہ کہاں ہے، انی قریب، ان کو بتا دے کہ میں قریب ہوں۔
وہاں تو یہ کہا تھا اپنی قربت کو کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہ رگ سے جیگولر وین سے زیادہ قریب ہیں، مگر جب دعا کا معاملہ آیا تو قربت کے کسی فاصلے کا تعین نہیں کیا۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، انی قریب، ان سے کہہ دے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِی، میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، میرے وعدوں پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ اپنی مرادوں کو پالیں، تاکہ وہ اپنی آرزوؤں اور وشز کو پالیں۔ اور یہی بات ہے کہ جب کسی نے امام سے پوچھا کہ کیوں نہیں ہماری دعا قبول ہوتی، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ دعا مانگتے تو ہو مگر تمہارے دل میں اس کے غیر سے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رہتی ہے۔ اگر تم دعاؤں کے ساتھ اپنی امیدوں کو منقطع کر دو، رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یعنی دعا کے سلسلے میں بھی اس کی بارگاہ میں ایسے آؤ کہ تمام کشتیوں کو جلا کر آؤ، تمام امیدوں اور سہاروں کو توڑ کر آؤ، تب تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے وجود اور ایگزسٹنس کے اوپر ایک سائیکولوجی سے امام نے دلیل دی، ایک ایتھیسٹ کو، ایک دہریے کو جو انکار کر رہا تھا اللہ کی ذات کا، تو کہا کہ یہ بتا کہ کیا کبھی تو شپ میں، بوٹ میں، کشتی میں بیٹھا؟ کہا ہاں۔ کہا کبھی تیری کشتی ویرپول میں، بھنور میں پھنسی؟ کہا ہاں۔ کہا جب تو بھنور میں پھنس گیا کیا تیرے دل میں زندگی کی کوئی امید تھی؟ کہا نہیں، میں مایوس ہو چکا تھا۔ کیا اس عالم میں اور کوئی امید تھی؟ کہا ایک امید تھی کہ کوئی ہے کہ جو مجھے بچا لے گا، مجھے نجات دے دے گا۔ امام نے کہا کہ وہی ہوپ اور امید تیرا خدا تھا، وہی امید اور ہوپ تیرا خدا تھا۔ عزیزان گرامی، اسی منزل پر دو باتیں عرض کر کے میں پھر ہوپ پر آؤں جس کا دعاؤں سے ربط ہے، لیکن دو باتیں میں عرض کرتا چلوں۔ ایک ایتھیسٹ اور دہریہ بات آئی ایتھیسٹ کی، یہ تو دو باتیں اس سلسلے میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ ایک دہریہ امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا رب کریٹر ہے، خالق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے خالق اور بدی کے فرق پر گفتگو کی تھی۔ خالق مادے سے مادے کو خلق کرے، بدی غیر مادہ اور نان میٹر سے میٹر کو خلق کرے۔ اس نے کہا کہ آپ کا خدا خالق ہے؟ کہا ہاں۔ کہا دیکھیے میں بھی کریٹر ہوں، میں بھی خالق ہوں۔ کہا کس طرح سے؟ وہ کچھ مٹی لایا تھا، اس پہ اس نے پانی ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے کیڑے نکل آئے، انسیکٹس نکل آئے۔ کہا دیکھیے ان کو میں نے خلق کیا، ظاہر ہے کہ ایگس ہوں گے، اس میں ڈالی، تھوڑی دیر بعد وہ ظاہر فرٹیلائز ہو گئے اور اس میں سے کیڑے نکل آئے۔ کہا دیکھیے ان کیڑوں کا، انسیکٹس کا خالق میں ہوں۔ امام نے کہا تو ان کا خالق ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک سوال کا میرے جواب دے دے، یہ بتا کہ اس میں میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں؟ اس میں میل کتنے اور فیمیل کتنے؟ کہا کہ یہ تو نہیں بتا سکتا۔ کہا اچھا یہ بتا کہ اگر تو ان کا کریٹر ہے، خالق ہے، تو تو نے کتنا کتنا رزق ان کو دیا ہے؟ کہا یہ تو نہیں جانتا۔ کہا اچھا اگر تو ان کا کریٹر تو یہ بتا کہ ان کا اسپین آف لائف، مدت حیات کتنا رکھا ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا پھر خالق ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ کہا خالق وہی ہے جو خلق کرنے سے پہلے مخلوق کا رزق خلق کر دے۔ خالق وہی ہے جو مخلوق کا رزق خلق کرنے سے پہلے خلق کر دیتا ہے اور ان کی ماہیتوں کا علم رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات امام نے جو دہریے کو کہی اس کو شیئر کرنا چاہتا تھا۔ گفتگو آج کی دعاؤں کے اوپر ہے اور اس طرح سے کہ اگر کوئی اپنے رب سے کلام کرے، کوئی اگر اپنے رب سے کلام کرے تو وہ دعاؤں کو مانگے۔ دعا بندے کا کلام ہے خدا کے ساتھ، اور اگر کوئی خدا کے کلام کو سننا چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق کے ساتھ، تو دعا اور قرآن کا یہ ربط قرار پایا۔ دعا انسان کی زندگی میں امید
امید پیدا کرتی ہے، ہوپ پیدا کرتی ہے۔ اور اس امید اور ہوپ کی پاور کیا ہے، یہ ریسرچ سے میں عرض کر رہا ہوں، ایک سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان سروائیو کر سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے پانی کے بغیر، اس سے پہلے غذا کے بغیر، فوڈ کے بغیر، میل کے بغیر۔ انسان غذا کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے 40 دن، غذا کے بغیر۔ انسان زندہ رہ سکتا ہے پانی کے بغیر 3 دن۔ کربلا میں 3 سے زیادہ دن کے پانی کا ذکر نہیں، اور اس کے باوجود سائنٹسٹ، سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ دور پڑھ دے محمد والے محمد کو۔ سائنٹیفک اور سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیاس یا بھوک کی شدت ایک دن سے، ایک پرسکرائبڈ معینہ ٹائم سے زیادہ ہو جائے، پہلا دن انسان کے مورلز اور اخلاق بگڑ جائیں، انسان کے مورلز امپیئرڈ ہو جائیں۔ اسی لیے شریعت نے روزہ رکھا، غذا سے اور پانی کے پینے سے اور چیزوں سے روکا، لیکن ایک پرسکرائب ٹائم رکھا کہ اس کے بعد تم اپنے روزے کو کھول لو، مگر روزے کا کھولنا افطار کا وقت سن سیٹ نہیں، ڈارکنیس ہے، سن سیٹ نہیں، ڈسک ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے یہی ذکر کیا، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو تمام کرو، روزے کو پورا کرو۔ لیل کا لفظ ہے رات کے اوپر، غروب نہیں ہے کہ سن سیٹ کے اوپر، الی اللیل، رات کے اوپر، یہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ اور رات کب ہوگی؟ جب تک کہ لائٹ اور روشنی کی آخری کرنیں ڈائی نہیں ہو جائیں گی، مر نہیں جائیں گی۔ اس کی مثال یہ ہے، ایک سورج زمین سے 938 ملین کلومیٹر کے اوپر ہے، 9,38,000 میل، کلومیٹر اس سے زیادہ ہوں گے، اس فاصلے پر ہے، ڈسٹینس پر ہے، اور سورج کی روشنی چلی، اور اس ڈسٹینس کو ٹریورس کرنے کے لیے، زمین تک پہنچنے کے لیے اس نے 8.5-9 منٹ لیے یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو زمین پر ڈان اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ پہلی روشنی کی کرن نہیں آ جائے گی، جبکہ روشنی کی کرن 10 منٹ پہلے وہاں سے روانہ ہو چکی ہے۔ زمین پر روشنی رہی، اور اب جب سورج ڈوبا تو اس نے جو آخری تھرسٹ یا برسٹ لائٹ کا پھینکا ہے وہ 10 منٹ تک کنٹینیو رہے گا، آتا رہے گا۔ تو سورج تو غروب ہو جائے گا مگر دن ختم نہیں ہوگا، سورج تو ڈوب جائے گا مگر دن ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے اتم الصیام الی اللیل کا لفظ رکھا، روزے کو تمام کرو رات کے اوپر، اس لیے غروب کے بعد 10 منٹ سے لے کر، کیونکہ آپ اس ایریا میں نارتھ امریکہ میں رہ رہے ہیں کہ جو نارتھ پول کے ساتھ ہے، ایکویٹر سے دور ہے، تو یہاں کم از کم ایوریج آپ کو 20 منٹ کی سن سیٹ کے بعد احتیاط کرنی پڑتی ہے، تاکہ قرآن کا حکم لیلیت کا پورا ہو جائے اور انسان دن کے تمام پر روزے کو افطار کرے۔ یہ ہے یہ مقام۔ تو عزیزان گرامی کہ سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی فلسفے سے میں بات کر رہا ہوں، اس وقت میں ریسرچ سے بات کر رہا ہوں کہ سائنسدانوں نے کہا کہ ایک انسان سروائیو کر سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے غذا کے بغیر 40 دن، پانی کے بغیر 3 دن۔ اور میں ایک بات عرض کر رہا تھا، وہ رہ جاتی لیکن کمپلیٹ کر لوں کہ اگر ایک دن سے زیادہ وقت ہوا تو انسان کے اخلاق بگڑ گئے۔ اگر 2 دن کی بھوک اور پیاس بڑھ گئی تو اب انسان نہیں رہا، انسانیت کی ڈیفینیشن کو لوز کر چکا، اس لیے کہ بھوک کے اس مقام پر آ گیا، پیاس اور طلب کے اس مقام پر آ گیا۔ اسی لیے جسٹس کے لیے، جورسٹ کے لیے، قاضی کے لیے حکم ہے کہ اگر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو تو اس وقت وہ کوئی رولنگ کو جاری نہ کرے۔ اگر اریٹیشن ہے اس کے موڈ میں، مزاج میں، اس وقت وہ کوئی رولنگ نہ دے کہ جسٹس کا اخلاق ہے۔ تو قرآن نے اور اسلام نے بیان فرمایا ہے، تو ایک دن میں اخلاق بگڑ گئے، اگر 2 دن کی بھوک و پیاس ہو گئی، انسان جو تھا وہ انسان کی ڈیفینیشن کو لوز کر گیا۔ اگر 3 دن کی بھوک و پیاس ہوئی تو
انسان انسان نہیں رہا، ایک بیسٹ بن گیا، حیوان بن گیا، ہر شے کو ڈھونڈ رہا ہے کہ پیٹ کی پیاس آگ کو بجھا دے یا پیاس کو بجھا دے۔ اب ہر شے اس کے لیے یا تو غذا ہو یا پانی ہو، تو 3 دن کی بھوک و پیاس پر وہ بیسٹ بن جاتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے، وہ حیوان بن جاتا ہے۔ مگر دیکھیے کربلا کی تاریخ کو، کربلا کی تاریخ کو دیکھیے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس، نہیں رونے کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت، بالکل نہیں ہے، سیکھنے کا مسئلہ ہے۔ دور پڑے محمد والے محمد کا۔ کربلا کو دیکھیے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس پر صرف بزرگوں نے نہیں، صرف جوانوں نے نہیں، بچوں نے بھی وہ مورل اور ایتھکس اور مینرز کا مظاہرہ کیا ہے جو آج بھی تاریخ عالم کی یادگار ہے، جو آج بھی تاریخ عالم کی یادگار ہیں۔ یہ ہے کربلا والوں کے مورل اور اخلاق کا مقام۔ تو عزیزان گرامی، امید پہ میں گفتگو کر رہا تھا دعاؤں کے حوالے سے کہ تحقیق یہ کہتی ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان امید کے بغیر، غذا کے بغیر 40 دن، پانی کے بغیر 3 دن، مگر اور آکسیجن کے بغیر، ہوا کے بغیر 8 منٹ، اونلی 8 منٹس انسان سروائیو کر سکتا ہے آکسیجن اور ایئر کے بغیر۔ اب میں کنکلوڈ کر دوں، غذا کے بغیر 40 دن، پانی کے بغیر 3 دن، آکسیجن کے بغیر 8 منٹ، مگر امید کے بغیر ہوپ کے بغیر انسان ایک لمحے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو امید اور ہوپ انسان کی لائف میں اس کی غذا سے بڑھ کر، اس کے پانی سے بڑھ کر، اس کی آکسیجن سے بڑھ کر اللہ سے دعاؤں کا مانگنا امیدوں کو باندھے رکھنے کا نام ہے۔ یہ ہے امید کی طاقت، یہ ہے ہوپ کی طاقت۔ تو آپ نے دیکھا دعاؤں کی طاقت، دعا انسان کی زندگی میں امید پیدا کر دے اور وہ طاقت انسان کو دے دے کہ جو غذا سے زیادہ اہم، جو پانی سے زیادہ اہم، جو آکسیجن سے زیادہ اہم۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کی زندگی ان کے شب و روز گزرے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے۔ ایک طرف ان کی زندگی دنیا کے اعتبار سے ان پر ظلم ہوا جو برداشت کیا، ان کے دشمن چاروں طرف رہے کہ جن کو وہ ٹالریٹ کرتے رہے، اگنور کرتے رہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہے۔ اس اسٹریس کو، یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں، کوئی تھیوریٹیکل نہیں ہے۔ اس اسٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس اسٹریس کو سپریس کرنے کے لیے ائمہ نے دعاؤں کا طریقہ اختیار کیا۔ ائمہ علیہ السلام نے دعاؤں کا طریقہ اختیار کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد کو طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد کو طلب کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے تقریر میں عرض کیا تھا کہ اگر خدا خود وسیلے مدد کے قائم کر دے تو ان وسیلوں کو بھی پکارنا ایاک نستعین بن جائے گا، ایاک نستعین بن جائے گا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کو طلب کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی وحی ہے، پہلی وحی کی پہلی آیت ہے اور اس میں کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان بالقلم۔ صلی درود پر محمد والے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اس رب کے نام سے کہ جس نے انسان کو خلق کیا، انسان کو مخلوط نطفے یا جمے ہوئے لوتھڑے سے خلق کیا۔ اس رب کے نام کی تسبیح پڑھ کہ جس نے انسان کو علم سکھایا۔ بہت غور سے سنیے گا، انسان کو علم سکھایا اور اس کو علم قلم کے ذریعے سکھایا، اس کو علم قلم کے ذریعے سکھایا۔ یہ پہلی وحی ہے قرآن کی، یہ پہلی وحی ہے اسلام کی کہ جس میں رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ اس نے علم عطا کیا مگر قلم کے ذریعے۔ تو اس نے پہلی وحی ہی میں علم کے
वसीले की बात की। उसने इल्म का वसीला कलम को करार दिया। पहली वही में वअल्लमल इंसाना मा लम यअलम वअल्लमल इंसाना बिल कलम, उसने इंसान को इल्म दिया मगर कलम के जरिए दिया। तो अज़ीज़ाने गिरामी पहली वही में इल्म का वसीला कलम करार पाया, तो कहीं इल्म का वसीला शहर इल्म करार पाया, कहीं शहर इल्म का दर करार पाया। इल्म ने खूने रगे जा दिया, इल्म ने खूने रगे जा दिया और न मरा। इल्म ने आज आप अटेंटिव है मेरी तरफ? दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इल्म ने खूने रगे जा दिया और न मरा। इल्म ने जहर का पैमाना पिया, ये सुकरात की तरफ, सोक्रेटिस की तरफ इशारा। इल्म ने जहर का पैमाना पिया और न मरा। इल्म गहवा रहो, इल्म गहवा रहो, सय्या रहो, अंजामुन नुमू। इल्म गहवा रहो, इल्म हासिल करो महज से लहर तक। इल्म गहवा रहो, सय्या रहो, अंजामुन नुमू। इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू, इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू। इल्म सुकरात की आवाज है, ईसा का लहू। इसका चौथा मिसरा सुनिएगा। इल्म सुकरात की आवाज है, ईसा का लहू। इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू। वादिये इल्म में, वादिये इल्म में कत्लों को तरस जाएगा, वादिये इल्म में कत्लों को तरस जाएगा। जो इन अश्कों पे हंसेगा वो झुलस जाएगा। मुझे मालूम है मेरे पॉइंटी भी इतने सरशार हो जाते हैं कि भूल जाते हैं, सरशारी की वजह से, विलायत की वजह से। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब सब बात फिर सलवार पढ़िए। तो जाने गिरामी, यह है दुआओं की ताकत। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक नुक्ता इस मकाम पे सुनते चले, हम तेरी इबादत करते हैं। आपने वुज़ू किया, जाए नमाज पढ़ाए, और अब नमाज के बुनियादी कंपोनेंट्स का आगाज हुआ, वाजिबात जो नमाज के हैं। और आपने नियत की, नियत के बाद अल्लाहु अकबर कहा, जो तकबीरतुल एहराम है। एहराम क्यों है इसके साथ लफ्ज़ एहराम? एहराम हुर्मत से निकला, यानी अब अल्लाहु अकबर कह के अब आप अपनी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं कह सकते, अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं कर सकते बजूद उसके जो कुछ शरीयत ने बयान किया करने के लिए। जिस तरह से कि आप वहाँ जाते हैं हरम में, सेंचुरी में, और आप पर 25 चीज़ें हराम होती हैं। उस लिबास को पहनते हैं जिसको एहराम कहा जाता है, उस लिबास में आप कुछ नहीं कर सकते बजुज़ शरीयत के अलाउंस के, उसकी इबाहत के, उसके। तो ये है एहराम, तकबीरतुल एहराम का नियत करने के बाद। और फिर आपने क़याम किया, इसको कहते हैं फिक़ह की ज़बान में क़याम मुत्तसिल बरुकू। क़याम मुत्तसिल बरुकू एक फिक़ह के अहम तरीन मसले को मैं बयान करना चाहता हूँ इस मकाम के ऊपर। और लोग बहुत गलती करते हैं जमात की नमाज में। तेज़ी से आए, उन्होंने देखा कि रुकू में है इमाम और मुसल्ली रुकू के अंदर है, वो दौड़ते हुए आए, अल्लाहु अकबर किया और रुकू में आ गए। ये गलत है।
اس لیے کہ ایک رکن ہے 11 واجبات میں سے نماز کا قیام متصل برکوع. نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ان کو ایک پوز دینا ہے, ایک لمحہ دینا ہے تاکہ قیام کا کانسیپٹ پیدا ہو جائے. اس کے بعد وہ رکوع میں جائیں. براہ راست اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا جماعت کی نماز کے خلاف ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں آئیں تو وہ قیام کا کانسیپٹ اسٹیبلش ہو جائے گا. وہ قیام کا کانسیپٹ اسٹیبلش ہو جائے گا. یہ اہم ترین مسئلہ ہے اور لاٹ آف میجورٹی وہ غلطی کرتے ہیں اس مسئلے کے اندر. براہ راست ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ رکوع میں آتے ہیں, قیام متصل با رکوع اسٹیبلش نہیں ہوتا. تو نیت کی, اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہا, قیام متصل با رکوع کیا, اس کے بعد قرات کو شروع کیا, قرآن سورہ الحمد کو پڑھا پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں, اس کے بعد کسی سورے کو پڑھا, اب رکوع میں آیا, ذکر رکوع کیا, اٹھ کے کھڑا ہوا, اور اس کے بعد پھر سجدے میں گیا, ذکر سجدہ کیا, اور اگر 2 رکعت پہ نماز ختم ہو رہی ہے تو تشہد پڑھا, سلام پڑھا, اور پھر ترتیب سے ان کو انجام دیا, ایک کے بعد ایک اسی ترتیب سے, اور موالات, کوئی گیپ اور پاز نہیں رکھا. یہ ہیں تمام شرطیں کہ جو نماز کو فقہی طور پر اسٹیبلش کرتی ہیں, فقہی طور پر اسٹیبلش کرتی ہیں. مگر ایک بات کرتی ہے, دیکھیے کہ جب آپ نماز میں تھے, قیام میں سورہ الحمد پڑھ رہے تھے, تو آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. پلورل ٹینس میں یہ کہا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کو طلب کرتے ہیں. مگر جب آپ نے سجدہ کر کے آپ بیٹھے تو آپ نے کیا کہا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, میں استغفار کرتا ہوں اپنے گناہوں کے اوپر, میں توبہ کرتا ہوں اپنے رب کے اوپر. یہاں پلورل ٹینسز نہیں ہیں, پلورل وہاں تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں, مگر یہاں ہے سنگولر ٹینسز, میں استغفار کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. اس میں مسٹری کیا ہے کہ جب عبادت کا ذکر کرو تو سب کو شامل کر لو. جب عبادت کا ذکر کرو تو سب کو شامل کرو, مگر جب گناہوں کو یاد کرو تو دوسروں کو گناہگار نہ کہو, فقط اپنے گناہوں کا اقرار کرو. گرامی پہلی ہی وحی میں رب العالمین نے ذکر کیا, علم کے وسیلے کا ذکر کیا, علمہ بالقلم, اس رب کے نام کی تسبیح پڑھ ایک جس نے علم دیا اور قلم کے ذریعے علم دیا. تو اس کائنات میں ہر فیض کا دینے والا, ہر برکت کا دینے والا رب العالمین ہے, مگر اس نے اس کائنات میں سورسز کو, ریسورسز کو, وسیلوں کو قرار دیا. کوئی رزق, اناج, گندم نہیں پا سکتا بغیر پلافنگ کے, بغیر کھیت میں جائے, فارمز میں جائے, ہل چلائے, اس کو گندم اور رزق نہیں مل سکتا. کوئی پانی نہیں پا سکتا بادلوں کے بغیر, کوئی حرارت, ہیٹ اور وارمتھ نہیں پا سکتا آگ کے بغیر. جب ان سورسز کے بغیر ایک جو آگ کو مہیا کر سکتے ہیں تو رب العالمین ہی سب چیزوں کا دینے والا, مگر اس نے اس کائنات میں اس کے سورسز کو رکھا. آگ نہیں مل سکتی مگر اس کے سورس کے بغیر, اناج نہیں مل سکتا مگر اس کے سورس کے بغیر, پانی نہیں مل سکتا اس کے سورس کے بغیر, اور کوئی علم نہیں پا سکتا باب مدینہ تو علم کے در پر آئے بغیر. دونوں کو جمع کیا ایک مقام پر شاعر نے, نبی کو اور ولی کو, رسول کو اور علی کو. وہ دین کا شکوہ, وہ دین کا شکوہ, یہ حق کا وقار ہے. وہ دین کا شکوہ, یہ حق کا وقار ہے. دوسرا مصرع سنیے گا, وہ دین کا شکوہ, وہ حق کا وقار ہے. وہ صاحب برا, یہ دلدل سوار ہے. اب آپ بتائیے اس میں
مصرے میں طاقت براق میں ہے، اس گھوڑے میں جو اللہ نے بھیجا، یا دلدل کے اندر ہے؟ وہ دین کا شکوہ، یہ حق کا وقار ہیں، وہ صاحب براق، یہ دلدل سوار ہیں، وہ باغ، یہ نسیم، وہ چمن، یہ ہزار ہیں۔ ہزار ان معنوں میں کہ ہزار علی ایک لشکر کے برابر، یا ان معنوں میں ہزار کہ فارسی میں ہزار بلبل کو کہتے ہیں۔ باغ کا نسیم کا چمن کا ذکر ہے، وہ باغ یہ نسیم وہ چمن یہ ہزار ہے، وہ جڑ یہ شاخ مل کے چمن کی بہار، وہ جڑ یہ شاخ مل کے چمن کی بہار ہیں۔ خیر الورا ہے وہ تو یہ خیر الانام ہیں، خیر الورا ہے وہ تو یہ خیر الانام ہیں، وہ آخری نبی ہے یہ پہلے امام۔ آمین آمین۔ اسی پیٹرن پر ایک اور مجھے بند یاد آ گیا، یہ بھی اسی پیٹرن کا ہے، سنیے۔ سب کے شرف نبی ہیں، سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، وہ مہر بے زوال، ایسا سورج جس کو کبھی زوال نہیں۔ قرآن نے سراج منیر کہا، اور اسی مصرے میں ایک لفظ ہے، اس کو پہلے میں سالو کر دوں، کلف، یہ جو ڈارکنیس ہے چاند کے اندر، اس کو کلف کہتے ہیں۔ سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، وہ مہر بے زوال، مہ بے کلف علی، وہ مہر بے زوال، مہ بے کلف علی۔ دور پڑ جائے محمد والے محمد، ایک مرتبہ دور پڑ جائے محمد۔ وہ مہر بے زبان، مہ بے کلف علی۔ اور جو تیسرا مصرع ہے یہ عارفین کے لیے، حدیثوں سے اس کو ڈرائیو کیا گیا۔ نبی نے کہا تھا اپنے رب سے خطاب کر کے، ما عرفنا حق معرفت، اے رب ہم نے تجھے نہیں پہچانا جو تیری معرفت کا حق ہے، ہم نے تجھے نہیں پہچانا جو تیری معرفت کا حق ہے۔ اور علی نے کہا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، وہ مہر بے زوال، مہ بے کلف علی، وہ شاہ ما عرف، وہ شاہ ما عرف تو شہ من عرف علی، وہ شاہ ما عرف تو شہ من عرف علی، وہ لال بے بہا ہے تو در نجف علی۔ نجف علی، وہ پے کرے جمال، رحمت للعالمین، وہ پے کرے جمال، یہ روح جلال ہے، وہ پے کرے جمال، یہ روح جلال ہے، وہ بطحا کے چاند، یہ کعبے کے لال ہے۔ وہ پہ کرے جمال، یہ روح جلال ہے، وہ بطحا کے چاند ہیں، یہ کعبے کے لال ہیں۔ لال کو الف سے پڑھ لیں، لال کو این سے پڑھ لیں۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اجازت دیں تو یہ جلال کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی جو ابھی اس ربط تقریر میں تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اس میں
میرا اپنا جو اپروچ ہے قرآن کی تفسیر کی وہ بھی ہے اور جدید ترین سائنسز کی تحقیق بھی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے، بار بار وہ اپنی نعمتوں کو یاد دلا کے کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے دونوں جھٹلانے والوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو ہر دور میں جھٹلانے والے دو تھے، پھر بڑھتے چلے تو اب اس مقام پر کہتا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ اس پر ہے زمین پر ہے وہ سب فانی ہے، فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہاں تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، ہاں تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، جو جلال والا بھی ہے، کرامتوں والا بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جھٹلانے والو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ عزیزان گرامی، گفتگو اس مقام پر ہے کہ کیا اللہ کا اگر ظاہری چہرہ مانا جائے تو جسم بھی مانا جائے گا، جسم بھی مانا جائے گا۔ تو جو عام لوگوں نے ترجمہ کیا قرآنوں کے اندر، انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کا چہرہ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا چہرہ ہے تو اللہ کا جسم کیا ہے؟ اللہ کا جسم کیا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ اس مقام پر، اور کیونکہ وجہ رب ہے یعنی چہرہ، وجہ عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو رب کی طرف نسبت ہے، تو اس کے معنی یہ کہ رب کی ذات الگ ہے اور چہرے کی حقیقت الگ ہے۔ اس لیے کہ رب کی طرف چہرے کی نسبت ہے، اور چہرہ جو وجہ اس مقام پر استعمال کیا اس میں 3 الفابیٹس ہیں، واو، جیم اور ہے، یہ ہے وجہ رب، واو، جیم، ہے۔ واو کی نومیریکل ویلیو ہے 5، جیم کی ہے 3، کتنے ہوئے؟ 8، اور ہے کی ہے 6، کتنے ہوئے ٹوٹل؟ تو وجہ رب کی حقیقت 14 ہے، اور یہ وجہ رب کیوں کہلایا؟ اس لیے کہ اگر آپ ونڈو کے پاس بیٹھ جائیں، اپنا ہاتھ ڈال دیں، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار نہیں پہچانے کا کہ کس کا ہاتھ ہے، پاؤں ڈال دیں، آپ کا دوست اور قریب ترین رشتہ دار نہیں پہچانے گا کہ کس کا پاؤں ہے، لیکن اگر چہرے کی ایک جھلک دکھا دیں پہچان لیں گے کہ شخصیت کون سی ہے، کون پیچھے بیٹھا ہے۔ تو چہرہ جسم انسانی میں اللہ کے وجود کا تعارف کرواتا ہے، تو اسی طرح سے یہ 14 ہیں کہ جن کے ذریعے رب پہچانا گیا، یہ 14 ہیں کہ جن کے ذریعے رب پہچانا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے استدلال کیا علم جبر سے یا اسلامی علوم سے، مگر اب یہ دیکھیے کہ جو ریسرچ ہے ایناٹمی کی اور فزیالوجی کی جو ریسرچ ہے انسانی جسم کے بارے میں، انسان کے جسم کے اندر 206 بونز ہیں، ہڈیاں ہیں، 206 بونز آر دیئر ان ہیومن باڈی۔ انسان کے جسم میں 206 ہڈیاں ہیں، اور ان 206 ہڈیوں میں 14 ہڈیاں ہیں جو چہرے میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 206 ہڈیاں جس میں انسانی میں ہیڈ ٹو ٹو، مگر اس میں سے 14 ہیں، ابھی ابھی گوگل کر دیکھ لیں کوئی مجھے ڈیفائی کر سکے۔ عزیزان گرامی، 14 ہڈیاں ہیں ایک جو جسم انسانی میں پائی جاتی ہیں۔ رب العالمین نے 14 ہڈیاں چہرے میں کیوں رکھی؟ اس لیے کہ یہ 14 تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا، یہی 14 تھے جنہوں نے اپنے رب کو سب سے پہلے سجدہ کیا۔ تو ان 14 کی حرمت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ نے چہرے میں 14 ہڈیوں کو رکھا۔ تو عزیزان گرامی، اسی کا سجدہ قبول ہوگا جو اپنا سجدہ 14 کی معرفت کے ساتھ کر رہا ہوگا۔
गिरामी अजीब व गरीब डायरेक्शन में भी तकरीर जा रही है। मैं कहना क्या चाह रहा था, लेकिन जिस डायरेक्शन में जा रही है मैं खुद उसके पीछे पीछे जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं जा रहा, मुझे कोई ले जा रहा है। दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये अदब की बात हो रही ना, तो देखें एक पांचों पहर आइमा के लिए कहा, पांचों पहर इबादत खालिक में सर्फ मसरूफ में बिजी हैं। पांचों पहर, बल्कि आठों पहर का लफ्ज़ है इस मकाम पर, आठों पहर इबादत खालिक में सर्फ है। तौहीद एक हर्फ है, तौहीद एक लफ्ज़ है, तौहीद ते वाव हे ये दाल, आठों पहर इबादत खालिक में सर्फ है। तौहीद एक लफ्ज़ है और 5 हर्फ। तौहीद एक लफ्ज़ है और 5 हर्फ है। तौहीद की तरह अदालत में 5 हर्फ। आपके उसूल दीन क्या है? तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। तौहीद की तरह अदालत में 5 हर्फ, इस्लाम की तरह रिसालत में 5 हर्फ। आप मेरे साथ हैं? तौहीद की तरह अदालत में 5 हर्फ, इस्लाम की तरह रिसालत में 5 हर्फ, ईमान की तरह इमामत में 5 हर्फ, ईमान की तरह इमामत में 5 हर्फ। कर लीजिए शुमार, क़यामत में 5 हर्फ। दूर पड़ जाए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज मैं खुद इस वक्त कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं कहाँ से चला था, कहाँ पहुँचूँ और वापस कैसे वापस जाऊँगा। दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह गिरामी उसी मकाम पर आइए, जाए नमाज पे आप खड़े थे। और इससे पहले एक बात मैं अर्ज करता चलो कि ज़ाहिर है कि कुरान ने हज़रत ख़तीम मरतबत को ताहा करार दिया। ताहा ए तय्यब व ताहिर, ताहा जिसका ज़ाहिर भी तय्यब है, जिसका बातिन भी तय्यब है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, ए ताहा हमने तुझ पर कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तू बदबख्ती या सख्ती का शिकार हो, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, हमने कुरान को दिलों की खशियत बनाकर नाज़िल किया। हाँ, हमने कुरान को दिलों की खशियत बनाकर नाज़िल किया। कि ताहा कह के कुरान से रसूल से खिताब किया। और आपकी कुन्नियत भी अबू ताहिर है, फर्जंद आपके जो पहले मक्के में इंतकाल किया था ताहिर, तो उनकी निस्बत से अबू ताहिर आपकी कुन्नियत करार पाई। ताहा कुरान ने कहा अबू ताहिर आपकी कुन्नियत करार पाई। और आप वुज़ू करके जाए नमाज पर आए, उसी मंजर पे फिर वापस आइए, जाए नमाज पर आए, आपने नियत की, तकबीरतुल एहराम की, और फिर क़याम मुत्तसिल व रुकू किया, ज़िक्र क़याम को शुरू किया, सूरह अलहम की तिलावत की, और इसी मकाम तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह कह के अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस मकाम तक पहुँचे आप। और आपकी इबादत शुरू हुई वुज़ू के साथ। लेकिन अगर वुज़ू के लिए ताहिर पानी ना हो, ये कैपिटल वर्ड में कह रहा हूँ, ताहिर का लफ्ज़, अगर वुज़ू के लिए ताहिर पानी ना हो, अगर ताहिर पानी हो तो वुज़ू कीजिए, लेकिन अगर पानी ताहिर दस्तयाब ना हो, नमाज का वक्त हो, तो क्या करें? तो कुरान ने फिर बताया व इन लम तजिदू माहुम फतयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर तुम्हें ताहिर पानी ना मिले, पाक खाक पर तयम्मुम कर लेना, पाक खाक पर तयम्मुम कर लेना। अगर ताहिर पानी मिले वुज़ू करो, अगर ताहिर पानी मिले तो वुज़ू करो, और अगर ताहिर पानी न मिले तो खाक पर तयम्मुम कर लो। ये कुरान ने फ़िक़्ह बयान किया, मगर इससे मैं मारिफत का एक नुक्ता निकालना चाहता हूँ। ताहिर पानी होगा तो वुज़ू होगा, और अगर ताहिर पानी ना होगा तो खाक पर तयम्मुम होगा। यानी जब तक अबू ताहिर दुनिया में रहे, रसूल रहे, उनकी पैरवी करो, रसूल दुनिया से चले जाए, अबू तुराब की बारगाह में आ जाओ। तो
अजीज़ान गिरामी, हम पलट कर वापस जा रहे हैं। ये बात इस मकाम से शुरू हुई थी और आगे बढ़ी थी कि अगर कोई शख्स अल्लाह का कलाम सुनना चाहे कुरान को पढ़े, और अगर कोई शख्स अल्लाह से कलाम करना चाहे दुआओं को मांगे। और ये बड़ा डायरेक्ट वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का, दुआओं का सिलसिला। कल की मजलिस में मैं आइमा की कुछ ख़ास दुआओं पर बात करूंगा, हकीमाना दुआओं पर बात करूंगा, मगर आज दो बातें इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि आइमा अलैहिमुस्सलाम ने सलावत पढ़ी। हमें दुआओं के अदब सिखाए, उसमें एक अदब ये सिखाया कि दुआ ऐसे मांगो कि ऐसी चीज़ ना मांगो कि जिसमें तुम्हारे लिए खैर ना हो। इसी कुरान कहता है वह आसान तुहिब्बु शैअन फहुवा करहुन लकुम व आसान तुकरहु शैअन फहुवा खैरुल लकुम। तुम बहुत सी चीज़ों को नागवार जानते हो, उसी में तुम्हारे लिए खैर है, और बहुत सी चीज़ों को तुम पसंद करते हो मगर कभी कभी उसी में शर है तुम्हारे लिए। तो हमारा इल्म महदूद है, लिमिटेड है, तो हम ये कह के नहीं मांग सकते कि ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। तो आइम्मा ने उसका हमें एक उसूल बयान किया कि वो अता फरमा मा हुआ खैरुन ली फीना, हमारे रब हमें वो अता फरमा जिसमें हमारे लिए खैर हो, वो अता फरमा जिसमें हमारे लिए खैर हो। लेकिन इससे आगे बढ़कर एक और फेज है, देखिए बहुत ज़्यादा आप इसरार करें, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाएं, बहुत ज़्यादा रोएं। बच्चा माँ से कोई चीज़ मांग रहा है, माँ नहीं दे रही, इसको नुकसान न दे दे, रखी हुई है चीज़, माँ इसलिए नहीं दे रही कि चीज़ रखती नहीं है, इसलिए नहीं दे रही कि इस पर शफकत है उसको। रोने लगा, हिचकियां लेने लगा, सांस रोकने लगा, एड़ियां रगड़ने लगा। अब वही माँ और उसकी मानता जो चीज नहीं देना चाहती थी, अब ये हालत देखी तो उठी और उठकर वो शय उसको दे दी। तो मुमकिन है कि वो दे तो रही है मगर चाहती नहीं थी देना, तो मुमकिन है कि तुम इतना मांगो, इतना इसरार करो कि रब दे दे, रब दे दे, मगर देगा, मगर उसमें उसकी रज़ा नहीं होगी। इसलिए इरशाद फरमाया कि वो अता फरमा कि जिसमें खैर हो और जिसमें हमारे लिए तेरी रज़ा भी शामिल हो। मैं तेजी से मंजिल को कंक्लूड कर रहा हूँ, गुरेज की तरफ आ रहा हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हैं दुआओं के दो उसूल कि हमें वो अता फरमा जिसमें हमारे लिए खैर हो और जिसमें तेरी रज़ा भी शामिल हो, तेरी रज़ा भी शामिल हो, वो अता फरमा। और ऐ शान करीमी मुझे मायूस न करना, ऐ शान करीमी मुझे मायूस न करना, तकदीर बदलती है दुआओं के असर से, तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। अब उस अदीने में हम दाखिल हो गए किताबत के कि जहाँ मैं आपको लाना चाहता था, और तकदीर की हकीकत और तक़सीम इलाही की हकीकत, और इसी से हज़रत कासिम का रब्त मसाइल का। अज़ीज़ान गिरामी, एक दुआ का एक हिस्सा है सहीफ़ कामिला सहीफ़ सज्जादिया का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। देखिए जब दुआ मांग रहे हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बन रही है दुआ की। आप गोया ये कह रहे हैं कि परवरदिगार जो कुछ मेरे पास है इस पे मैं राज़ी नहीं हूँ, मुझे कुछ दे, यही है ना। तो ये तो रज़ा और तवक्कुल के खिलाफ है, रज़ा और तवक्कुल के खिलाफ है। मगर आपका खालिक जानता है कि आप बशर हैं, आप ख्वाहिशात और विशेष से बने हैं, तो आपकी ख्वाहिशात और विशेष ज़रूर होंगी। तो अब इस पैराडॉक्स को कैसे हल किया जाए, इमाम ने हल किया। इरशाद फरमाया, मेरे रब मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ
اے میرے رب میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو نے اپنے بندے کو دعا کے مانگنے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے رب میں اس لیے مانگتا ہوں کہ تو نے اپنے بندے کو دعا کے مانگنے کا حکم دیا. اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو کبھی دعائیں مانگ کر تیری مرضی میں دخل نہ دیتا. اب اس جملے کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں؟ کہا میں تجھ سے اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ تو نے اپنے بندے کو حکم دیا ہے دعا کے مانگنے کا. اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی دعا مانگ کر تیری مرضی میں دخل نہ دیتا. یہ دعاؤں کا مانگنا بتا رہا ہے نا کہ آپ اللہ کی مرضی میں دخل دے رہے ہیں، مگر کیونکہ خود اللہ چاہتا ہے کہ مانگے، حکم دے رہا ہے، اس لیے آپ اس کی مرضی میں دخل دے رہے ہیں، ورنہ یہ توکل اور رضا کے خلاف ہو جائے گا. اب آپ کی دعا اس کی مرضی میں کتنا مقام پائے گی؟ آپ کی دعا ایک طرف یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر آن اللہ کے فیصلے نازل ہو رہے ہیں جو مشیت کہلاتے ہیں، اللہ کی مرضی و مشیت کہلاتے ہیں. اور اسی کائنات میں انسان ہے کہ جس کو اللہ نے دعا کے مانگنے کا حکم دیا. تو بندے کی دعا اس کی مشیت میں کتنا مقام پائے گی؟ جتنا وہ دعاؤں کی کنڈیشنز کو پورا کرتا چلا جائے گا. کس یقین کے ساتھ مانگ رہا ہے، کس اخلاص کے ساتھ مانگ رہا ہے، کس مقصد کے لیے مانگ رہا ہے. جتنا یہ اس کی کنڈیشن دعاؤں کی پوری ہوں گی اسی قدر دعا قبول ہوگی. تو کسی کی 0 اور 0 ہو کر رہ جائے گی، کسی کی 10% اللہ کی مشیت میں مقام پائے گی، کسی کی 70% پائے گی، کسی کی 100% پائے گی. نبی کی دعا امام کی دعا 100% قبول ہونے والی دعا. تو اب میں اس گفتگو کے بعد آپ حضرات کے مائنڈ تک تقدیر کی ڈیفینیشن کو بیان کرنا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں. بہت توجہ سے سنیے گا. ایک طرف بندہ جو دعا مانگ رہا ہے یا عمل کر رہا ہے، اور ایک طرف کائنات میں اوور ویلمنگ اللہ کی مشیت ہے جو ہر آن جاری و ساری ہے. بندے کی دعا اور عمل اس کے مشیت میں ایک مقام پائے گا. تو تقدیر انسانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ بہترین تحفہ ہے اس عشرے کا جو آپ کو مل رہا ہے سید الشہداء کے ذکر کی وجہ سے. تقدیر انسانی کی تعریف کیا ہے؟ بندے کی دعا یا عمل، کیونکہ دعا بھی عمل کا ایک حصہ ہے. بندے کی دعا اور عمل اور اللہ کی مشیت، ایک طرف بندے کی دعا اور عمل، دوسری طرف اللہ کی مشیت. ان دونوں سے جو ریشو وجود میں آتا ہے، جو تناسب وجود میں آتا ہے، تقدیر انسانی بن جاتا ہے. مجھے بتائیے آپ سمجھ گئے اس بات کو یا نہیں؟ جس کو میں دوبارہ ریفریش کروں گا. ایک طرف بندے کی دعا، اس کا عمل، دوسری طرف مشیت الہی. اور بندے کا دعا اور عمل مشیت الہی میں کوئی مقام پائے گا اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنز آف دا ایکشن اینڈ اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنز آف دا دعا. ایک مقام پائے گا. اب وہ مقام کتنا ہوگا؟ جتنی دعاؤں کی شرطوں کو پورا کرے گا. تو عزیزان گرامی، انسان کی دعا اور اللہ کی مشیت سے جو کمپوزیشن، جو تناسب، جو ریشو وجود میں آتی ہے، وہی تناسب تقدیر انسانی کہلاتی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ بندے کی دعا یا اس کا عمل اور اللہ کی مشیت سے جو تناسب، جو ریشو وجود میں آئی، وہی تقدیر انسانی بن گئی. اور میں نے ابھی تقدیر کی تعلیم میں کہا کہ 10%، 0، 100%. اس کے معنی یہ کہ تقدیر فکس نہیں ہے. تقدیر فکس نہیں ہے. اس کو گھٹایا بھی جا سکتا ہے، اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. تقدیر فکس نہیں ہے، اس کو ہر مقام پر لے جایا جا سکتا ہے. تو جو تقدیر پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں حقیقت میں عمل سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور جو تقدیر پر بھروسہ نہ کرے وہ توکل سے دور رہ جاتے ہیں.
اسی لیے کہا ہے کہ اونٹ کے پاؤں میں، کتنی خوبصورت سادہ سی بات کی ہے. آئنسٹائن نے ایک مقام پہ کہا تھا کہ عالم اور اسکالر وہی ہے. میں اپنا ذکر نہیں کر رہا، میں ائمہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس ڈیفینیشن سے آئنسٹائن نے ایک مقام پر کہا ہے کہ ایک عالم اور اسکالر وہی ہے کہ جو مشکل ترین بات کو انتہائی سادہ طریقے سے بیان کر دے. یہی قرآن کا طریقہ، یہی حدیثوں کا طریقہ، یہی معصوم کے کلام کا طریقہ. توکل کو سمجھایا کہ توکل کیا ہے. اونٹ کے ایک پاؤں کو باندھو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. یعنی جو تمہاری ذمہ داری ہے ان کو پورا کرو، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. ایک دفعہ سمجھ میں آئی بات؟ محمد والے محمد صلی اللہ اس روایت کو ساتویں امام نے روایت کی اپنے جج سے، امام المتقین امیر المومنین سے. کہا کہ امیر المومنین فیصلے دے رہے تھے، لوگوں کو عدل دے رہے تھے. خلافت کا زمانہ تھا. ایک دیوار کے نیچے بیٹھ کر، دیوار شکستہ تھی، کسی وقت بھی گر جاتی. لوگوں نے کہا کہ یا علی اس مقام سے ہٹ جائیں، یہ دیوار کسی وقت گر جائے گی. کہا جب تک میری اجل نہیں ہے دیوار اپنے مقام پر رہے گی. اور دوسرا واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ کسی نے کہا، امیر المومنین اٹھ کے کھڑے ہوئے اور دوسرے مقام پر چلے گئے. منافق کوفے کا کوئی کہنے لگا یا علی اللہ کی قضا سے بھاگ رہے ہو، یا علی اللہ کی قضا سے بھاگ رہے ہو. تو باب مدد العلم نے جواب دیا اللہ کی قضا سے اس کی قدر کی طرف جا رہا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ کی قضا سے اس کی قدر کی طرف جا رہا ہوں. تو دعا کیا ہے کہ انسان کی تقدیر کیا، انسان کی دعا اور اس کے اللہ کی مشیت سے جو کمپوزیشن، جو ریشو وجود میں آئی وہ تقدیر انسانی کہلائی. تو عزیزان گرامی، کسی بندے کی دعا زیرو ہو کر رہ جائے گی، کسی کی 100% تک ہو جائے گی. تو یہ ٹو اینڈ فرو موو کرتی ہے، پینڈولم کی طرح، فکس نہیں ہے، فکس نہیں ہے. یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی. اب میں آخری مراحل ہیں، اب میں اس مقام پر وہ فارمولہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس فارمولے کی بنیاد پر، جس اصول کی بنیاد پر اس کائنات میں، آپ کی زندگی میں اور یونیورس میں واقعات ہوتے ہیں، فینومینن ہوتے ہیں. کوئی تھوڑی سی اکیڈمک ہو گئی آپ کی تقریر؟ درود پڑھیں محمد والے محمد. وہ فارمولہ، وہ اصول کے جس کی مجلسیں تو یہی ہونی چاہیے تھی نا، مگر ہم کہاں تک چلے گئے. جیسے ممبر سے زینے اتر رہے ہیں، ہر سال زینے اترتے ہیں نیچے کی طرف. پروردگار مجھ کو بھی اور تمام ذاکرین کو توفیق دے کہ وہ قوم کے IQ کو بلند سے بلند تر کرے، بلند سے بلند تر کرے. تو عزیزان گرامی، اس کائنات میں جو فینومینل ہو رہے ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کا اصول کیا ہے؟ تو ایک طرف اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں، یہ جو کائنات ہے، یہ جو یونیورس ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طریقے سے چل رہی ہے. نہیں، یہ یونیورس 2 فولڈ سسٹم پر چل رہی ہے، دوہرے نظام پر چل رہی ہے. پہلا نظام، پہلا سسٹم جو اس کائنات کو اور اس کے ذرے ذرے کو گورن کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، وہ نیچر کے پرنسپلز ہیں، فطرت کا نظام ہے، لاز آف فزکس ہیں. پانی اوپر سے نیچے گرے گا، آگ جلائے گی، بیج بونا پڑے گا حاصل کرنے کے لیے، دوا پینی پڑے گی شفا پانے کے لیے، ملینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز. یہ تمام پرنسپل، پہلا نظام، پہلا سسٹم جس پر یہ یونیورس چل رہی ہے وہ لاز آف نیچر، بیسک ڈیفالٹ سسٹم آف دا یونیورس. اس تقریر کو میں انگلش میں کہتا تو نوجوان اور اچھی طرح سمجھتے، لیکن کبھی میں کروں گا، بتاؤں گا. پہلا ڈیفالٹ سسٹم جس پہ یہ یونیورس چل رہی ہے یہ لاز آف نیچر ہیں، لاز آف فزکس. آگ ہمیشہ جلائے گی، پانی ہمیشہ نیچے کی طرف گرے گا، اور آپ کو دوا پینی پڑے گی صحت اور شفا کے لیے، آپ کو بیج بونا پڑے گا پھل حاصل کرنے کے لیے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے. جتنے بھی عقل کے اور کامن سینس کے پرنسپل ہیں یہ سب لاز آف نیچر پر بنیادی طور پہ کائنات چل رہی ہے. اسی کے ساتھ رب العالمین نے ایک اور سسٹم نازل کیا اور ایک اور سسٹم مسلط کیا. لاز آف نیچر کائنات کو چلا رہے ہیں اور لاز آف مشیت
اللہ کی مشیت کائنات اور نیچر دونوں کو گورن کر رہی ہے. اللہ کی مشیت کائنات اور یونیورس دونوں کو گورن کر رہی ہے. اب اس کائنات میں دو وقت آتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے ایک جب مشیت اور نیچر دونوں اوور لیپ ہوتے ہیں. یہ لفظ سمجھ میں آتا ہے؟ اوور لیپ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر آتے ہیں, ہم آہنگ ہوتے ہیں. اور ایک وقت وہ آتا ہے ایک جب مشیت قانون فطرت کے اپوزٹ ہوتی ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاؤں. آپ کا ایک کلاک ہے, کلاک میں 1 سے لے کے 12 تک ان نمبرز ہیں. اس میں 3 آرمز ہیں. کون کون سے؟ دائرے کے گھنٹے کی سوئی, منٹ کی سوئی اور سیکنڈ کی سوئی. سے فار ایگزامپل کہ لاز آف نیچر کیونکہ فکس ہے, ہمیشہ پانی نیچے گرے گا, آگ جلائے گی. گھنٹے کی سوئی ہے 12 کے عدد پر, ویژولائز کرتے چلیے. لاز آف نیچر فکس ہے, گھنٹے کی سوئی 12 کے عدد پر. لیکن مشیت فکس نہیں ہے, ہر آن رواں اور دواں ہے, ہر آن جاری و ساری ہے. اس لیے کہ جیسے انسان کی نیت بدل رہی ہے, مشیت میں اس کے بارے میں فیصلہ بدل رہا ہے. جیسے انسان کا عمل بدل رہا ہے, مشیت میں فیصلہ بدل رہا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور ویخرجونہم من النور الی الظلمات. ہر وقت کسی کو نور سے ظلمت کی طرف, نور سے ظلمت کی طرف, ظلمت سے نور کی طرف لا رہا ہے. تو مشیت رک نہیں رہی, سیکنڈ کی سوئی کی طرح ہر وقت حرکت کر رہی ہے. تو ایک وقت آیا کہ سیکنڈ کی سوئی عدد پر آئی, 12 کے گھنٹے کی سوئی کے ساتھ متوازی ہوئی. اور ایک وقت وہ آیا کہ 6 کے عدد پر آ کر اپوزٹ آئی. تو کیا ور پڑا کائنات میں جب مشیت اور جب فطرت دونوں اوور لیپ ہوئے, تو کائنات میں سارے اصول, فینومینن, واقعات نے لاز آف نیچر کو اوبے کیا. جب وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آئی, مشیت نے فطرت کو توڑ دیا, اس کو جامد کر دیا, اس کو ساکت کر دیا. اور پھر مشیت اوور لیپ ہو گئی. تو کبھی فطرت کو اجازت دیتی ہے مشیت اپنا عمل کرنے کی, اور کبھی مشیت فطرت کو روک کر اپنے عمل کو کرواتی ہے. تو جب تک دونوں ساتھ تھے, کائنات میں فطرت کے مطابق عمل ہوا. مگر جب مشیت نے فطرت کو توڑ دیا, تو اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا کہ اب پانی اوپر چڑھا, اب آگ نے جلایا نہیں, گلزار بن گئی. یہی ہے ڈیفینیشن معجزے کی, کہ جب کائنات فطرت پر چل رہی ہو تو عام فینومینن ہوتے ہیں, اور جب مشیت فطرت کے قوانین کو توڑ دے تو معجزے شروع ہوتے ہیں, معجزات شروع ہوتے ہیں. آخری جملہ ہے میری تقریر کا, اور یہی کنکلوژن ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا علم محدود ہے, ہمارا علم لمیٹڈ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت مشیت فطرت کے ساتھ ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت مشیت نے فطرت کو ہولڈ کر رکھا ہے. ہمارا علم محدود ہے. ممکن ہے کہ میں جو یہی جملہ صرف میں کہہ رہا تھا, یہی جملہ بلینس آف ٹائم ایسا ہوا ہو, ایک جملے کے دوران بلینس آف ٹائمز ایسا ہوا ہو کہ مشیت فطرت سے ہم آہنگ بھی ہوئی ہو, مشیت نے فطرت کو توڑا بھی ہو, صرف ایک جملے کے دوران. تو عزیزان گرامی, ہمارا علم محدود ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کب مشیت اور فطرت دونوں ہم آہنگ ہیں, اوور لیپڈ ہیں, اور کب مشیت نے فطرت کو توڑ کر رکھ دیا ہے. تو عزیزان گرامی, ہمارا علم محدود ہے. اس لیے ہم ہر وقت دعا مانگ کر مشیت کا ساتھ دیں گے, ہر وقت عمل کر کے فطرت کا ساتھ دیں گے. ہمادام دعا بھی مانگنی ہے, ہما وقت ہمادم عمل بھی کرنا ہے. دعا سے مشیت کا ساتھ, عمل سے فطرت کے قوانین کا ساتھ. قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے, قسام ازل, ازل میں تقدیر کا لکھنے والا, قسمت کیا, ابھی مسائل پہ نہیں گریز کر رہا ہوں میں, قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے, جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا. قسمت کیا ہر چیز کو
قسام ازل نے جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ تقدیر، یہ اللہ کی تقسیم اور قسمت، اسی لیے ختمی مرتبت نے بھی اپنے فرزند کا نام قاسم رکھا، جس کی بنیاد پر آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور مہدی کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ اس کا نام محمد بھی ہو اور اس کی کنیت ابو القاسم بھی ہو۔ یہ مخصوص فضیلت ہے جو رسول کی ہے اور آخری امام کی ہے۔ اور پھر امام حسن نے اپنے فرزند کا نام قاسم قرار دیا۔ قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا، مگر کرب و بلا میں جو کچھ ظلم حضرت قاسم پہ ہوئے وہ مقسوم بن گئے۔ مقسوم کے معنی کیا؟ لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو گئے۔ فرزند شبر حسن مجتبیٰ کا بیٹا، اور صرف حضرت قاسم کا عموماً ذکر ہوتا ہے، لیکن 5 بیٹے ہیں امام حسن کے جو کرب و بلا میں ہیں اپنے چچا کے ساتھ۔ 5 بیٹے، بڑے بیٹے۔ بعض لوگ خواہ خواہ کے لیے حیا اور شرم کرتے ہیں، تاریخ کو بیان نہیں کرتے، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کرتا، مقتل کے حقائق کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے بڑے فرزند امام حسن کے ابو بکر بن حسن زیارت میں موجود ہے تو ان کا نام، اور وہ شہید ہوئے جب بنی ہاشم نے حملہ کیا۔ ان سے چھوٹے فرزند ہیں حضرت حسن مثنیٰ، دوسرے حسن مثنیٰ کا معنی دوسرے حضرت حسن مثنیٰ۔ حضرت حسن مثنیٰ امام حسین علیہ السلام کے داماد ہیں، بی بی فاطمہ کبریٰ سے ان کی شادی ہوئی، اور حسن مثنیٰ دوسرے فرزند ہیں امام حسن کے، جن سے سادات حسنی آج تک دنیا میں موجود ہے۔ تیسرے فرزند ہیں حضرت قاسم، اور چوتھے فرزند ہیں حضرت زید، بہت چھوٹے تھے حضرت زید۔ یہ زید اور حسن مثنیٰ ہیں کہ جن سے سادات حسنی دنیا میں قائم اور دائم ہوئے، اور ان سے چھوٹے سے بڑے یعنی حضرت زید سے بڑے چوتھے فرزند تھے حضرت عبداللہ ابن حسن۔ عبداللہ کے مقتل پر میں نے گفتگو کی تھی کسی مجلس کے اندر پچھلی مجلسوں میں، اور یہ حضرت حسن مثنیٰ چلے جنگ کرنے کو، تنہا چلے، حملہ کیا اور حسنی شجاعت کا نمونہ پیش کیا، اپنے دادا کے جوہر دکھائے اپنی تلوار سے، مگر لشکروں میں گھرے، آپ کا ایک بازو شہید ہوا، زمین کربلا پر گر گئے زخمی ہو کر۔ کوئی قبیلہ بنی خارجہ کا ان کو اٹھا کر لے گیا اور ان کی تیمارداری کی، ان کی جان بچ گئی، مگر ساری زندگی حسن مثنیٰ کو افسوس رہا کہ میں کیوں نہیں شہدائے کربلا میں شامل ہوا۔ اور یہ دوسرے فرزند حضرت قاسم کا میں سب سے آخر میں ذکر کروں گا، عبداللہ ابن حسن۔ اور عبداللہ ابن حسن اس وقت خیمے سے نکلے ہیں کہ جب امام عالی مقام زمین کربلا پر گر گئے، زمین کربلا پر گر گئے۔ عصر اور ظہر کے بعد سے امام بار بار حل من ناصر ینصرنا کی صداؤں کو بلند کر رہے تھے۔ یہ آخری موقع تھا کہ جب شمر خنجر کو کھینچ کے چلا اور چاہتا تھا کہ گردن کو امام کی جدا کر دے، امام نے آخری مرتبہ پکارا حل من ناصر ینصرنا۔ اب بڑے نہ تھے، بوڑھے نہ تھے، جوان نہ تھے، اب چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکلے۔ محمد بن سعید بن عقیل نکلے، برچے کے بعد سے شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن حسن حضرت قاسم کے چھوٹے بھائی نکلے، خیمے کی چوب کو اٹھا کر اور قریب امام کے آئے۔ اے ظالم، میرے چچا کو قتل نہ کر، شب نے پلٹ کر دیکھا، بچے پہ وار کیا،
امام اجازت نہ دیتے تھے. شب عاشور کی ایک روایت کہ جو امام زین العابدین نے بیان فرمائی حضرت قاسم کے سلسلے میں, کہا جب بابا تاریکی میں ان تمام چراغوں کو بجھا کر اپنے اساتذہ کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے, اس وقت میں نے سنا کہ میرا بھائی قاسم امام کے قریب تھا. کہا چچا جان کل کا دن کیا ہوگا؟ کہا قاسم جان لو سب کے لاشیں بکھرے ہوں گے. کہا چچا جان کوئی زندہ نہیں رہے گا. کہا بیٹا قاسم علی اصغر بھی شہید ہوں گے, علی اصغر بھی شہید ہوں گے. تو حضرت قاسم نے پوچھا چچا جان کیا کشتیاں خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم, جب تک میں زندہ ہوں کوئی خیمے میں نہیں آ سکے گا, مگر قاسم میں علی اصغر کا خود اپنی گود میں لے کر جاؤں گا مقتل میں, اور ایک تیر آئے گا کہ جو پیاس کو بجھائے گا. یہ قاسم کی شب عاشور گفتگو امام سجاد نے بیان کی, اور پھر عاشور کا دن آیا, چچا سے اجازت طلب کرتے رہے مگر حضرت قاسم کو اجازت نہ ملی. خیمے کی پوچھ پر گئے, سر کا جھکا دیا, بابا کی وصیت یاد آ گئی. بابا نے بازو پہ تعبیر باندھا تھا, اس کو کھولا, تحریر تھی بابا کی. کہا سے میرے بھائی پہ ایک وقت آئے گا دشمنوں میں گرا ہوگا, نرغے میں ہوگا. قاسم میری طرف سے ہدیہ بننا, میرے بھائی کے لیے فدیہ بننا. قاسم تحریر لے کر امام کے پاس آئے. کہا دیکھیے بابا نے اجازت دی ہے, بابا نے حکم دیا. بھائی کی تحریر کو دیکھا, آنکھوں سے چوما امام نے, ہاتھ سر پر رکھا. کہا جاؤ قاسم تم کو اجازت دی. قاسم نوشا کو خود امام نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بٹھایا, مگر عجیب کام کیے, قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. اس لیے کہ لاشوں کو لوٹا جائے گا, کہیں دولہا کی لاش لباس لوٹا نہ جائے. امام نے کفن کی طرح پھاڑ دیا. راوی کہتا ہے, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں اس نوجوان بچے کو بھلا نہیں سکتا کہ جس کا دامن چاک تھا, چہرہ چاند کی طرح سے چمکتا تھا, اور جس کے پاؤں کے تسمے ٹوٹے ہوئے تھے. اس نے آگے بڑھ کر رجت پڑا, حملے کیے. صاحب ینابی نے لکھا کہ قاسم نے 87 افراد کو قتل کیا, مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو قاسم حملے کرتے کچھ پیچھے حضرت عباس بھی تھے جو یتیم بھتیجے کی حفاظت کرتے. راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ وہ بچہ جھکا, اپنے بوٹ کو اپنے جوتے کے تسمے کو باندھ لے, اس کا جھکنا ختم ہوا. ظالم نے دینے کا وار کیا, حضرت قاسم زمین پر تڑپنے لگے. یہ دیکھ کر پکارے چچا کو, یا اللہ. امام حسین تلوار کو لے کے چلے, حضرت عباس آگے بڑھے, لشکروں کو آتے دیکھ کر دو شیروں کو لشکر پیچھے ہٹا, گھوڑے دوڑے, خود قاسم نوشا کا لاشا گھوڑے کی ٹانگوں سے پامال ہو گیا. حضرت قاسم کے لاشے پر آئے, تڑپتے ہوئے دیکھا, سانس لیتے ہوئے دیکھا. اپنی ابا نے قاسم کا لاشا اٹھایا, خیموں کی طرف بڑھے. اے قاسم کی ماں, اپنے نوشا کے لاشے کو دے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار بحق شہیدان کربلا, بحق اسیران کربلا, جو مومن ممنات بن چکے ہیں سب کی مغفرت فرما, جو زندہ سب کو حفظ و امان رکھ. پروردگار روح زمین پر جہاں جہاں عزاداران حسین عزاداری میں مصروف ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما, طالب حاجات کی حاجتوں کو بدلا, بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما, ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما, اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما. ماتم امام کیجئے یا حسین.